ہمارے ساتھ مظہر عباس صاحب ابھی موجود ہیں، پہ محمل ہوں گی، اور مظہر عباس صاحب ہمیں بتا رہے ہیں کہ ان کی نظر میں 2026 میں پاکستان کے لیے سب سے بڑا چیلنج کیا ہوگا؟ دیکھیں، بین الاقوامی سطح پر اگر ہم دیکھیں تو اس وقت جو بنگلہ دیش میں فروری میں انتخابات ہو رہے ہیں، وہاں جو سیاسی تبدیلی آئے گی، نظر یہ آتا ہے کہ وہ پاکستان کے لیے بہت بہتر صورتحال سامنے آ سکتی ہے۔ پاکستان اور پاکستان بنگلہ دیش کے درمیان تعلقات بہتر ہوتے ہیں تو یہ بھارت کے لیے کوئی بہت اچھی خبر نہیں ہوگی۔ اگر ہم اس کے علاوہ دیکھیں تو افغانستان کی جو صورتحال ہے اور پاکستان کے حوالے سے جو پاکستان میں دہشت گردی ہو رہی ہے، اور افغانستان کی کافی حد تک اس میں جو ہے مبینہ طور پہ انوالومنٹ نظر آتی ہے طالبان کی، اس کے بارے میں کوئی ڈیسائسو جو ہے فیصلہ ہو سکتا ہے۔ جو اندرونی طور پہ ہم دیکھیں، پاکستان کی معیشت کے چیلنجز اور زیادہ جو ہے بڑھتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، اور یہ بہت ظاہر اس کا بہت گہرا تعلق پاکستان کی سیاسی صورتحال سے ہے، اور لگتا یہ ہے کہ 2026 میں بھی پاکستان کی جو سیاسی صورتحال ہے اس میں عدم استحکام ہی نظر آتا ہے، کیونکہ اس کا بہت گہرا تعلق جو حکمراں جماعت ہے، حکمراں اتحاد ہے، اس کا اور تحریک انصاف کے درمیان جو تعلقات ہیں اس سے ہے، اور بظاہر نظر نہیں آتا کہ اس ڈیڈ لاک کے اندر کوئی بریک تھرو ہوتا نظر آ رہا ہے، کم سے کم شروع کے مہینوں میں مجھے نظر نہیں آتا۔ تو پاکستان میں جو اس وقت موجودہ سیاسی صورتحال ہے، وہی تسلسل 2025 میں جو تھا وہ بظاہر نظر آتا ہے کہ 2026 میں کنٹینیو رہے گا۔ اصل جو صورتحال ہے وہ دیکھنا یہ ہے کہ پاکستان میں جو موجودہ اس وقت کیفیت ہے، موجودہ اس وقت جو تناؤ ہے، ایک سیاسی تناؤ ہے، کیا اس میں کوئی ایسا درمیانی راستہ نکل سکتا ہے کہ جس کے تحت اس تناؤ میں کمی آئے؟ امید ہی لگائی جا سکتی ہے کہ جو چاہے وہ حکمراں جماعت ہو، حکمراں اتحاد ہو یا اپوزیشن ہو، ان میں سینٹی پریویل کرے۔ اگر یہ تصادم والی صورتحال کی طرف چلے جاتے ہیں، جو کہ لگتا ہے کہ اس وقت جو اپوزیشن ہے وہ اسٹریٹ موومنٹ کی بات کر رہی ہے، بات چیت کی بات نہیں کر رہی، تو یہ جو ہماری پالیٹکس ریوالو کر رہی ہے بٹوین یہ تحریک انصاف کے ارد گرد، یا ہم کہیں کہ بانی پی ٹی آئی کے ارد گرد، وہی صورتحال جو ہمیں سال کی بیشتر مہینوں میں 2026 میں بھی آپ کو یہی صورتحال نظر آ رہی ہے؟ اگر کوئی بات چیت کا راستہ کھل جائے تو اچھی بات ہے، لیکن تصادم کی صورتحال بھی ہو سکتی ہے۔ ہمیں پتہ ہے آپ کو روحان سے باتیں کرنی ہیں، ان کے بہت سارے گانے سننے، لیکن ہم نے بھی تو آپ کو اپنے ساتھ ہی رکھنا ہے نا، اس لیے ابھی محمل سرفراز صاحبہ نے ہمیں جوائن کیا ہے، ان کی گفتگو سنتے ہیں، وہ 2026 میں پاکستان کا سب سے بڑا پولیٹیکل چیلنج کیا دیکھ رہی ہیں، اور اس کے بعد ہم روحان سے گفتگو کا سلسلہ شروع کرتے ہیں۔ جی محمل۔ دیکھیے، 2026 میں جو اہم چیلنجز پاکستان کے لیے، ان میں ایک تو معاشی چیلنج ہے، اس کے علاوہ ایک سیاسی چیلنج بھی ہے، یعنی کہ پولیٹیکل سٹیبلٹی کا چیلنج۔ حکومت کو یہ لگتا ہے ویسے تو کہ وہ ایک کمفرٹیبل پوزیشن کے اندر ہے، کیونکہ 26ویں اور 27ویں آئینی ترامیم ہو گئی ہیں، اپوزیشن کی بھی اسٹریٹجی انہیں ویک لگ رہی ہے، اور لگ رہا ہے کہ شاید کوئی وہ تھریٹ نہیں ہے، لیکن میں پھر بھی سمجھتی ہوں کہ پولیٹیکل سٹیبلٹی پاکستان کے لیے بہت اہم ہے، بہت سارے مسائل کی بھی وجہ سے، اور یہ صرف اور صرف ڈائلاگ کے تھرو جو ہے وہ ریزالو ہو سکتی ہے۔ اس کے علاوہ اگر ہم بات کریں تو دہشت گردی ایک بہت بڑا چیلنج ہے۔ ہم نے دیکھا کہ پچھلا سال جو تھا اس کے اندر دہشت گردی کے جو واقعات ہوئے وہ سب سے زیادہ ہوئے، تو یہ چیز ایکسٹرنلی بھی ریلیٹڈ ہے، جس طرح افغانستان جیسا ایک ہاسٹائل نیبر ہے ہمارا، افغان طالبان رژیم جو ہے انہوں نے کس طریقے سے دہشت گردوں کو پناہ دی ہوئی، اور پھر انڈیا جو ہے وہ ان کو کیسے پراکسیز کے طرح استعمال کر رہا ہے، تو ایک تو یہ بھی چیلنج ہے۔ اور گلوبلی اگر ہم دیکھیں تو میرے خیال میں جو غزہ کا چیلنج ہے، غزہ پیس پلان سے ریلیٹڈ، اور اس میں پاکستان کا کیا رول ہوگا، وہ بھی بہت اہم ہے۔